یہ ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر جو حالات ہیں، دشمنیاں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کدھر جائیں گے ہم؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اور ان کے سرپرستوں نے یہ ریاست کے پیکر پر ایسا وار کیا ہے جس سے ریاست جان بھر نہیں ہو سکے گی۔ پہلے انہوں نے کلاشنکوف دی ہوئی تھی ہمارے سینوں میں گولیاں مارنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے۔ اب انتہا پسندوں کو اور تکفیریوں کو انہوں نے قانون کی شکل میں کلاشنکوف دے دی ہے۔ جہاں چاہو اب مجھے بتائیں کسی پر ایف آئی آر کٹ جائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ رہنے کے قابل کہیں رہتا ہے؟ اس کا تو کوئی وکیل کیس نہیں لڑتا، ڈرتے ہیں لوگ۔ اس وقت ملک کو ہارمنی کی ضرورت تھی، امن و امان کی ضرورت تھی، دوستی اور بھائی چارے کی ضرورت تھی۔ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جاتے جاتے ایسا وار کیا کہ پاکستان اس سے جانبر نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہمارے قتل کا پروانہ دیا گیا ہے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں، عوام کے قتل کا۔ جب آپ توہین کی ڈیفینیشن نہیں کریں، کیا تنقید کرنا بھی توہین ہے؟ اعتراض کرنا بھی توہین ہے؟ صحابہ کرام کے حکمران تھے، خلفاء تھے، ان کے سامنے لوگ آ کے اعتراض کرتے تھے، کیا ان کو وہ سزا دیتے تھے؟ آپ توہین کی ڈیفینیشن ہی نہیں کر رہے، آپ کیپٹل پنشمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرزو یہ ہے، وہاں لکھ رہے ہیں کہ سزائے موت دینی چاہیے۔ کیا قرآن کے اندر سزائے موت درج ہے اس موضوع کے اوپر؟ کیا سنت رسول میں سزائے موت لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے کہا قرآن و سنت کے خلاف قوانین نہیں بنیں گے۔ کہ یہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں، ان کے قاتل ہیں، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ امہات المومنین کے لیے بل نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے بل نہیں ہے، یہ اہل بیت رسول کے جو قاتل اور دشمن ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا گیا یہ کام۔ پارلیمنٹ کے اندر 10-11 بندے بل پاس کر دیتے ہیں، اور جو بل پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اسے مخفی کرنا چاہتا تھا۔ کسی کو بات 11، آپ دیکھیں یہ پارلیمنٹ دیکھ لیں، آپ 5 آدمی بھی بل پاس کرتے رہے ہیں بیٹھ کر، 11 آدمی، پھر پارلیمنٹ کیوں بنائی آپ نے؟ سینٹ کے اندر کوئی بحث ہی نہیں کرنے دی کہ کسی کو۔ پاکستان کے اندر اہل تشیع، اہل سنت، شیعہ سنی صدیوں سے جی رہے ہیں۔ ہمارے اس تمام فقہا کہتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین حرام ہے، حرام۔ عام انسان کی بھی توہین حرام ہے، توہین حرام ہے۔ ہم بھائی ہیں آپس میں، ہم کٹھے ہیں، کٹھے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان کو بچانے کے لیے بھی، جیسے بتاتے وقت کٹھے تھے۔ لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے گویا پاکستان کے سیاسی سسٹم کے اوپر گہرا وار کیا گیا ہے۔ پاکستان کا سسٹم سیاسی نہیں رہا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہے، سینٹ کیا ہے۔ اتنے حساس بل کے اوپر بات ہی نہیں کرتے آپ، بحث ہی نہیں کرتے، ڈسکشن ہی نہیں ہوتی، اور بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناقابل تحمل اور برداشت ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اور جو سینٹ کے اندر ہوا ہے۔ اسے اوپن ڈیبیٹ میں لانا چاہیے تھا، بات ہی تو نہیں چاہیے تھی، کنسنسس کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا جلدی تھی آپ کو کہ ایک طرف آپ جب 10-12 بندوں کے اندر بیٹھ کر آپ بل پاس کرا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور سینٹ کے اندر آپ جناب والا بلڈوز کر رہے ہیں۔ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی نیگیٹو رول ہے اس کے اندر، وہ جواب دہ ہیں۔ اس بل کی بنیاد پر پاکستان میں جتنے بے گناہ قتل ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں یہ بل پاس کرنے والے بھی مجرم ہوں گے۔ بل پیش کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا گیا جی کہ یہ 3 سال سزا تھوڑی ہے، زیادہ کی جائے، اور تاکہ توہین نہ ہو۔ توہین کی ڈیفینیشن یہ خود کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں تک آگے، ہم اہل تشیع اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، ایک مولوی کہتا کہ یہ بھی توہین ہے، ہماری توہین ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں ولی اللہ؟ خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہماری توہین ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ اس وقت طاقتور بنائے گئے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں آپ نے خطرناک ہتھیار دیا ہے۔ اب جشن منایا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جشن منا رہی ہے۔
پھر تکفیری جشن منا رہے ہیں. کس بیت کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ 1400 سال سے ہمیں ختم نہیں کر سکے. گزشتہ کئی دہائیاں آپ نے قتل و غارت گری کی، ہمیں ختم نہیں کر سکے، نہ ڈرا سکے ہیں. ہم اس وطن کے غیرت مند بیٹے ہیں جن کے اسلاف نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی. پرسوں انہوں نے اسے خطرناک انتقام لیا پاکستان سے، ان کی اولادوں نے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. اگر توہین کے چیپٹر کو لے لیا جائے تو آپ کو اپنی تمام کی تمام کتابوں کو ختم کرنا پڑے گا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اہل سنت والجماعت خود جانتے ہیں جو سچ بولتے اور حق کہتے ہیں. کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کے چترالی صاحب اور سینیٹر مشتاق صاحب مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھ لیں. انہیں سب سے بڑا گستاخ صحابہ کہا گیا مولانا مودودی کو. مسئلہ یہ ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، اہل بیت کی تعریف کیا ہے. آپ کے بل میں رسول پاک کے والدین کا اگر کوئی کافر کہہ دے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے بل کے اندر اگر کوئی مولا علی کے والد گرامی کو کافر کہہ دے مسئلہ ہی نہیں ہے. حق ہے اس کا. نہ نبی کے والدین کا احترام ہے، نہ علی کے والدین کا احترام ہے. یہ فرقہ وارانہ سوچ تھی، بڑے عرصے سے تھی. ایک دفعہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، اسلامی کونسل صاحب کے اس حال کے اندر یہ مسئلہ وہاں مطرح ہوا. وہاں یہ طے ہوا تھا کہ کنسنسس ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں بل بن سکتا کوئی بھی. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پر. تعزیرات حدود سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور آپ نے کیپٹل پنشمنٹ کے ساتھ کہا اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی بیچارے کی. جس پر الزام لگ گیا آپ نے کسی نے اٹھے گلی والے اس نے کہا جی اس نے توہین کر دیا صحابہ کی، آپ نے پرچہ کٹوا دیا، اب زندگی پر ضمانت بھی نہیں ہوگی اس کی. وہاں لٹکا رہے جیلوں کے اندر. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ رہی ہے، ابھی حالیہ جو ایف آئی آر کٹ رہی ہیں آج کل، یہ پاور کا مس یوز ہوتا ہے، پھر اختیارات کا مس یوز ہوتا ہے، قانون کا مس یوز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح کی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں آج کل، کس کس پر ایف آئی آر کٹ رہی ہے اس ملک کے اندر. ایسا قانون میرے خیال میں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ڈی ایم پرائم منسٹر شہباز شریف جواب دہ قوم کے سامنے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جواب دہ قوم کے سامنے، تمام جماعتوں کی لیڈرشپ جواب دہ پاکستان کے عوام کے سامنے. ایسے بل بنائے جاتے ہیں. ہم سراپا احتجاج ہیں اس بل کے خلاف. ہم ہر قانونی اور آئینی راستہ اپنائیں گے، لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے. پاکستان کے شیعہ سنی عوام برداشت نہیں کریں گے. میں پاکستان کے سیاستدانوں سے، عوام سے، پڑھے لکھے طبقے سے، جو اہل قلم ہے، ان سے میری گزارش ہے، اپیل ہے، خدا کے لیے اس وطن کو بچاؤ. اس طرح کے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں خنجر نہ دو، قانونی خنجر، کہ لوگوں کے بدن کو، لوگوں کے گھروں کو یہ آگ لگائیں گے، لٹیں گے ذاتی دشمنیوں کی خاطر. اس بل میں کیوں نہیں سزا رکھی گئی کہ جو آدمی غلط ایف آئی آر کٹوائے گا وہ خود توہین کا مجرم ہوگا؟ نہیں رکھا انہوں نے. کھلا ہاتھ دیا ہے، کھلا فری ہینڈ دیا ہے کہ جو بندہ بھی غلط ایف آئی آر کٹوائے گا، جھوٹی ایف آئی آر کٹوائے گا، وہ خود اسی جرم کا مرتکب ہے اور اس کو سزا ملے گی. کوئی اس میں نہیں رکھا انہوں نے. اب دیکھیں ذرا انٹینشن دیکھیں ان کی. ایسے قانون بنائے جاتے ہیں. آسمان زمین پہ گر رہا تھا، کیوں ڈیبیٹ نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں کنسنسس نہیں پیدا کیا اس کے اوپر؟ لہذا پاکستان کو اس طرح سے چلانے والے پاکستان کے دشمن ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئی ہے. یہ لوگ جو آئے ہیں پاکستان تباہ کرنے والے. ہمارے نزدیک ہر وہ پاورفل آدمی جس نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ جواب دہ ہے. اس حکومت کا ساتھی جواب دہ ہے. جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ جواب دہ ہیں. ایسے نہیں قانون بنتے.
قانون بنتا ہے باقاعدہ، اس کے لیے باقاعدہ آپ نے جب 295C کے اندر توہین رسالت کے اوپر آپ نے قانون بنایا تو کتنی آپ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں کہ FIR کون کاٹے گا، ریاست کاٹے گی، صوبائی حکومت ہے، مرکزی حکومت ہے، اعلیٰ کوئی افسر ہے DC لیول کا. یہاں تو آپ نے بالکل کھلی چھوٹ دے دی ہے. ہم توہین اہل بیت کو جائز نہیں سمجھتے، توہین صحابہ کو جائز نہیں سمجھتے، توہین امہات المومنین کو جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں. یہ سارا کچھ ہے، لیکن قانون کس طرح کا بنایا آپ نے، کن کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اب تو جشن منائے جا رہے ہیں، بڑے فاتح ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت میں ہماری نظر میں ایک یہ بھی تحفظ ہے، یہ یزید کو بچانے کا بل ہے، یہ یزید کی حفاظت کا بل ہے. آپ کو پتا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ تھے، اس بل کے پیچھے تھے، جنہوں نے جب 2 سال پہلے کراچی میں مظاہرے شروع کیے تو یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. وہاں پر اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں کی حفاظت کا بل ہے، ان کے لیے بنایا گیا ہے. ایک اس پہلو یہ بھی ہے، ہم شیعہ اور سنی آپس میں بھائی ہیں، جان ہے ایک دوسرے کی. ہم اس ملک میں اکٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن ایک یک مشت انتہا پسند ٹولے کو اب طاقتور بنا رہے ہیں. پھر ضیاء الحق کی طرح، ضیاء الحق نے اپنی کنسٹیچوئنسی یہی انتہا پسند ملاؤں کو بنایا تھا اور ان کے بل بوتے پر اسے پھر سلسلہ چلایا تھا. آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ضیاء الحق نے اس ملک کو کیا دیا؟ پھر تقسیم در تقسیم نفرتیں دے کے گیا، ملک کو تباہ کر کے گیا. آپ کے پچھلے آرمی چیف نے کیا کہا؟ جو ضیاء الحق نے افغان پالیسی بنائی تھی وہ غلط کی تھی، وہ غلط اقدام تھا، بہت نقصان اٹھایا. آج آپ جس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں، منٹوں کے اندر 80 چند گھنٹوں کے اندر تقریباً 80 بل پیش کر دیے گئے، 100 بل پیش کر دیے گئے. یہ تو ایک سپر ایکسپریس ہوتی تھی وہاں پر پاکستان میں، ٹرین چلا کرتی تھی سپر ایکسپریس. یہ تو پتہ نہیں اس کا کوئی الٹرا سپر ایکسپریس بن گیا ہمارے ادارہ قانونی، جس کے اندر کوئی بحث ہی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ چند گھنٹوں کے اندر کیسے 100 سے اوپر بل پاس ہو سکتے ہیں یا ڈسکس ہو سکتے ہیں. لگتا ہے وہاں گھونگے بیٹھے ہوئے ہیں، اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو مرضی ہو رہا ہے ان کو پرواہ نہیں ہے اور ہر چیز بلڈوز ہو رہی ہے. سیاسی پارلیمنٹ اور سینٹ جو اس طرح سے نہیں ہوتی، ایسی قانون سازی نہیں ہوتی. ہمارا ان کی قانون سازی کے اوپر ہی اعتماد ختم ہو گیا ہے. اس وقت جو کام ہو رہے ہیں ریاست کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. ریاست پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. اس سینٹ کو کون مانے گا؟ اس پارلیمنٹ کو کون مانے گا جو اس طرح کی قانون سازیاں کر رہی ہے؟ لہذا ہم سراپا احتجاج ہیں. ہم اس کے خلاف پورے ملک کے اندر، میں آپ کے توسط سے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ کوشش کریں گے اس کو ہمیں فرقہ واریت میں دھکیلیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بھی اس طرح کا قانون نہیں چاہتے ان کے حق میں، اس طرح کا جس کا دل ہے FIR کٹوائے. نہیں، کسی کے خلاف بھی ایسے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جھوٹی FIR کٹوا کے بھی وہ اس کو سزا دلوا سکے اور دشمنیاں اپنی مٹاتا پھرے. لہذا پاکستان کے شیعہ سنی عوام سے کہتا ہوں احتجاج کریں. یہ ہمارے ملک کے اوپر اس کی تصور، علامہ اقبال کے تصور پر وار ہے. یہ مسلکی پاکستان بنانے کی، وہ بھی تکفیری تنگ نظروں کا پاکستان، قاتلوں کا پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم اس کے راستے میں کھڑے رہیں گے. ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، اس کے راستے میں کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پورے ملک کے اندر احتجاج کریں گے. پورے ملک کے اندر پاکستان کے تمام اہل تشیع سے اپیل ہے، ہماری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے، اس کا مقابلہ کریں. یہ وہی ٹولہ اس کے پیچھے ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے یزید زندہ باد کے نعرے کراچی میں لگوائے اور یہ پھر ملتان میں بھی جگہ جگہ اس طرح کے احتجاجات اور مظاہرے کرتے رہے ہیں. بڈھے بڈھے لوگ ہیں 80 سال کے، لیکن یزید زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں. مولانا حضرات، ہم اس کا راستہ روکیں گے، ہم احتجاج کریں گے. میں اپنے پاکستانی شیعہ سنی مسلمان بھائی سے کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا راستہ روکیں گے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اس طرح کا آپ خود سوچیں، کوئی بھی غیر جانبدار وکیل کے پاس لے جائے جو تھوڑا سا قانون جانتا ہے کہ یہ کیا ڈھونگ رچایا گیا ہے. ایسے قانون بنتا ہے؟ پرویز اشرف صاحب، آپ
स्पीकर असेंबली के ऐसे कानून बनते हैं? सादिक संजरानी साहब, आप चेयरमैन है सेनेट के, ऐसे कानून साजी होती हैं? ये पता नहीं कैसा मुल्क बन गया हमारा। ये चाहते हैं कि लोग फिर उस रास्ते पे चलें जिस पे नहीं चलना चाहते, अभी जिधर नहीं जाना चाहते। अभी हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। मैं ऐलान करता हूं, इस बिल पर पाकिस्तान के शिया सुन्नी अवाम के कत्ल का साइन किया गया, सिग्नेचर किया गया है, उनके मारने का ऑर्डर हुआ है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये नहीं समझे। ये आज इनकी हुकूमत खत्म हो रही है, पाकिस्तान के अवाम इनको बतलाएंगे ये क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे। ये गंद छोड़ के जा रहे हैं पीछे, ये ताफल छोड़ के जा रहे हैं पीछे, नफरत के बीज डाल के जा रहे हैं पीछे अपने। बेशरम है ये, इनको पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं है, इस वतन का ख्याल ही नहीं है, पाकिस्तान बनाने वालों का जो आइडियोलॉजी थी उसका ख्याल ही नहीं है। ये जाहिल और नादान लोगों पर मुसल्लत है। इनके अंदर कोई इंसानी शरफ और वकार नहीं है, कोई इंसानी इज्जत नफ्स करामत इनके अंदर नहीं है। लिहाजा हम सरापा एहतजाज हैं, हम सरापा एहतजाज हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम से भी अलग से मैं गुफ्तगू करूंगा और उन तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगा, लेकिन हम एहतजाज करेंगे, मुकाबला करेंगे जी, और इंशाअल्लाह अजीज कभी भी इस राह से पीछे नहीं हटेंगे, अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे असलाफ ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान के वारिस हैं, ये हमारी मादरे वतन है। लिहाजा ये भूल जाए कोई कि इस तरह के हम इसको फिरका वारियत का मसला भी नहीं बनने देंगे। ये यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिरका वारियत फैले। पहले भी कोशिश की हम इसके मुकाबले में, सीसा पहले दीवार बने। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारी रूह है अहले सुन्नत, हम इकट्ठे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, फिर तकरार करता हूं, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन के हवाले से भी ऐसा बिल नहीं चाहते, सहाबा की तौहीन के हवाले से भी ऐसा बिल नहीं चाहते, किसी की भी तौहीन के हवाले से ऐसा बिल नहीं चाहते जो इतना नाकिस हो, जो कानूनी तौर पर इतना कमजोर और खतरनाक हो, जो आइन के खिलाफ हो, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। नहीं चाहते ये, और इसका मुकाबला करेंगे। अगर कोई मुसलमान है, पता नहीं ये मौलाना हजरात, मैं हैरान होता हूं, पता नहीं किसी मदरसे में पढ़े भी है नहीं पढ़े, अगर पढ़े हो तो कुछ सीखा है नहीं सीखा है, इस तरह की बातें करते हैं। वो अहादीस पढ़ते हैं जिनको अपने इनके तमाक नासरुद्दीन अलबानी जैसी शख्सियत और बड़े बड़े शख्सियत कहते हैं हदीस झूठी है, वो सनद में पढ़ते हैं। अहले सुन्नत के तमाम बड़े बड़े उलमा कहते हैं ये हदीस झूठी है, उस हदीस को पढ़ा जाता है वहां पर सनद के अंदर। ऐसा नहीं है। बेचारे सनद के अंदर मौजूद लोग समझते कि उन्हें क्या पता, जो अरबी पढ़ी जाए वो समझते शायद ये भी कुरान ही है। लिहाजा आपके तवस्सुत से ये हमारा एहतजाज है जो हम पहुंचा रहे हैं हुक्मरानों तक भी, मुख्तलिफ हलकों तक भी, एस्टेब्लिशमेंट तक भी। रोके इन चीजों को, ये चीजें ना होने दे। पहले कौमी निसाब के अंदर फिरका वाराना निसाब बनाया उन्होंने, और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए उसको रोके, उनको रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम तो भी यही समझते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, उनके जहन में यह कि एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। लोग ये कहते हैं, अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस क्वेश्चन से अपने आप को बाहर लाना चाहिए, रोके इनका रास्ता। एक छोटे से टेलीफोन पर मदारस रिफॉर्म्स का बिल रुक गया कल परसों, छोटे से टेलीफोन पर मदारस रिफॉर्म्स का जो बिल था वो मदरसों वालों के खिलाफ जा रहा था, मेरे ख्याल में रुक गया। इतना खतरनाक बिल पास करा दिया है। मसलन मैं उठूं, किसी बड़े से बड़े मदरसे के मुफ्ती ने जो किताब लिखी है उसकी उठाऊं, उसने कहा ये तौहीन, इस पर एफआईआर कटवा दूं। ये तो शिया सुन्नी लड़ाई कराने की कोशिश की गई है, फिरका वाराना लड़ाइयां कराने की कोशिश की गई है। ये जुल्म किया हमारे वतन के साथ इन्होंने। इन्हें क्या मुफ्त में मिला है, पता नहीं कहां थे ये लोग, कैसे, क्या ये इनके असलाफ बड़े पाकिस्तान पर भी ईमान और यकीन भी रखते थे?
میں تو اس گھر کا ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے, میرا باپ جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 41 سال کا تھا, ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا تھا, بی بی سی پہ خبریں سنتے ہوئے. ہم پاکستان کے وہ بیٹے ہیں, میرے خاندان کے لوگ, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, فوج میں جنگ لڑے ہیں, ستارے جرت لیے انہوں نے, ہیرو ہیں فوج کے. میرے خاندان کے لوگ پاکستان سے ہم سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا, نہ کوئی جرنیل نہ کوئی غیر جرنیل, ہم سے زیادہ کوئی بڑا پاکستانی نہیں ہے, اور ہم جان دے دیں گے اپنے وطن کی خاطر. ان کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ. شکریہ.